بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے مسجدوں کے فتنے۔ یہ اہم موضوع اس لیے ہے تاکہ ہمارے ائمہ حضرات کو جو مساجد میں فتنے اٹھتے ہیں توحید کے نام پہ، قرآن و حدیث کے نام پہ، تاکہ ان فتنوں سے باخبر رہیں اور ان کی سرکوبی کی فکر کریں تاکہ مسجدوں کی یکسوئی متاثر نہ ہو۔ میں چند مثالیں عرض کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے فرض نماز ہوتی ہے تو بعض لوگ فرض نماز کے فوری بعد سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دو لوگ ہوتے ہیں اور سو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، سب دیکھ لیتے ہیں۔ بعد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی دعا کرنا اجتماعی دعا فرض کے بعد بدعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام صاحب بھی بدعتی ہیں اور جتنے بھی دعا کر رہے ہیں وہ بھی بدعتی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اجتماعی دعا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ ثابت نہیں کرتے کہ منع آیا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے لہذا بدعت ہے۔ لیکن وہ خود یہ نہیں سوچتے ہیں کہ فوراً نماز کے بعد کھڑا ہونا آیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اگلے میں کوئی نقص پیدا کرنا ہے اور اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ میں بھی کوئی ہوں۔ تو اور امام صاحب سے بھی نہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طریقے سے ان کی توہین ہے کہ وہ کیوں پوچھیں جی، وہ تو خود مسجد کے اندر مسجد بنانے کی فکر کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قائد کی حیثیت میں مسجد میں اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے میں زیادہ دوسری کتابیں نہیں لوں گا، حالانکہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک باب موجود ہے، باب الذکر بعد الجماع۔ میں صرف بخاری مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ اسی نام سے باب موجود ہے، باب الذکر بعد الصلاۃ، فرض نماز کے بعد ذکر کا بیان یا نماز کے بعد ذکر کا بیان۔ دعا کیوں ہوتی ہے؟ نماز کے فوراً بعد کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ دعا کرنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ای الدعاء اسمع، مقبول ترین دعا کون سی دعا ہے، یعنی اس دعا کا وقت کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دبر الصلوات المکتوبات وجوف اللیل الاخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری پہر، ان دو اوقات میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہذا فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہوئی۔ اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس ذیل میں جو روایات منقول ہیں ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 معمولات تھے آپ کے۔ آپ دعا فرماتے تھے، آپ تسبیحات فرماتے تھے، اور آپ ذکر فرماتے تھے، تینوں ثابت ہیں۔ دعا میں مثلا میں مثال کے طور سے عرض کروں، آپ فرض نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ یہ دعا فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور آپ یہ دعا بھی فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اب یہ 3 دعاؤں میں کتنا وقت لگ گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات فاطمی، یہ بھی ثابت ہے ہر فرض نماز کے بعد، صرف عصر فجر کے بعد نہیں، ہر فرض نماز کے بعد یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے، مثلا ذکر میں 3 دفعہ استغفار، یہ ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض دعائیں پڑھنے کی، جیسے معوذتین پڑھنے کی تاکید فرمائی کہ فرض نماز کے بعد یہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنا ثابت ہے، فوراً کھڑا ہونا تو ثابت نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہو رہا ہے یہ انتشار پیدا کر رہا ہے آپ کی مسجد میں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال عرض کروں، جمعے کے خطبے میں ظاہر ہے ایک دنیا اکٹھی ہوتی ہے، کچھ فتنہ پرداز ذہن کے لوگ وہ امام صاحب کے بالکل سامنے آ کے نماز کے لیے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ اپنی انفرادیت اور اپنی برتری قائم کرنے کے لیے جو ہے نا اس طرح کے لوگ فتنہ بن کے سامنے آتے ہیں۔ یقیناً حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ مختصر 2 رکعتیں پڑھ لے۔ لیکن حدیث میں کیا یہ آیا ہے؟ یہ آیا ہے کہ امام کے بالکل سامنے اور اندر ہال میں جا کے پڑھے؟ یہ نہیں آیا۔ اچھا یہی حدیث یہ حدیث تو سامنے ہے، اس لیے کہ اس سے یہ حدیث کے نام پہ انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ سارے لوگ بیان سن رہے ہیں اور یہ بندہ بیچ میں جو ہے نا حدیث کے نام پہ کھڑے ہو کے الگ کام کر رہا ہے اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ حدیث ہے تو اور بھی تو حدیث ہے۔ ایک حدیث یہ بھی تو ہے جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب نہیں 4 کتابوں میں مروی ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، 4 کتابوں کی روایت ہے جو اکثر میں سناتا ہوں اور فارورڈ کرتا ہوں کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سویرے آئے اور اس میں یہ بھی ذکر ہے اس حدیث میں کہ امام کے قریب بیٹھے، توجہ سے بیان سنے، فضول کوئی کام نہ کرے، ایسے کرنے والے کو اس کے ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث اختصار کے ساتھ وقت کے اختصار کی وجہ سے کی قلت کی وجہ سے میں نے یہ حدیث سنا دی۔ اب یہ حدیث بھی تو ہے، مسجد میں پہلے بھی تو آ سکتا تھا، نوافل پہلے بھی تو پڑھ سکتا تھا، لیکن نہیں، اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے آ کے ہر قدم پہ ایک سال کی عبادت کا ثواب کما سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، کیونکہ اس حدیث سے انتشار ہوگا، اس حدیث سے انتشار نہیں ہوگا۔ یہ میں نے 2 مثالیں، ایک تیسری مثال بھی عرض کر دوں، وہ ہے آج کل ایک نئی بدعت شروع ہوئی ہے مسجدوں میں دوسری جماعت کرانے کی۔ دوسرا جمعہ ہوتا ہے، دوسری جماعت۔ بھائی سیاہ ستہ کی ایک حدیث کو کوئی ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، ان حضرات کے دور میں کبھی مسجد میں معمول کے طور پر کبھی دوسری جماعت رہی، بلکہ کوئی حدیث ثابت کر دیں۔ ایک جو حدیث ہے وہ بھی قابل تعویل ہے، وہ بھی قابل تعویل، اور وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف کی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ صلاۃ الخوف میں جب 2 جماعتوں کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں دی گئی تو مسجد نبوی میں کیسے اجازت ہو سکتی تھی؟ لیکن آج یہ بدعت ایک شروع ہے میری اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے۔ آپ یاد رکھیں یہ جو خارجیت کی ابتدا ہوئی ہے نا، خارجیت کی ابتدا، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ بھی مسجد سے ہوئی ہے اور یہ بھی قرآن کے نام پہ ہوئی ہے۔ خوارج کے تعلق سے آپ جتنی حدیثیں پڑھ لیں ان میں آپ کو ایک لفظ بار بار ملے گا، وہ ملے گا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھتے ہوں گے۔ آپ کو ملے گا یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہوں گے۔ آپ اس میں یہ پڑھیں گے یحسنون القیل ویسیئون الفعل، گفتگو ان کی بڑی زبردست ہوگی لیکن عمل ان کا بہت برا ہوگا۔ اسی طرح آپ ان میں یہ بھی ہے، یہ بھی پڑھا ہوگا یقولون من قول خیر البریہ، بات وہ ایسی کرتے ہوں گے کہ ایسی بات آپ نے روئے زمین پہ کسی سے سنی نہیں ہوگی، بات ایسی کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا زبان کی حد تک، حنجر حلق سے نیچے باقی زندگی میں دین کی پابندی ہے وہ نہیں ہے، لیکن زبان پہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے۔ آج وہی فتنہ قرآن کے نام پہ نہیں، حدیث کے نام پہ وہی فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ ان کا جو وہی مقصد ہے جو خارجیوں کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خطبہ دیتے تھے، نفحۃ العرب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب خطبہ دیتے تھے تو خوارج نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو سچ ہے، حق ہے، لیکن مطلب اور مقصد جو ہے نا اس سے برا ہے۔ تو یہی آج کل جو مسجدوں میں ہمارے اس طرح کے ریٹائر اور جھگڑالو مزاج لوگ آتے ہیں، یہ نام تو توحید کا لیتے ہیں، نام تو قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں آپ کی مسجد میں انتشار لانا چاہتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے جیسے ریاست کے اندر ریاست ہے، عدالت کے اندر عدالت ہے، اسی طرح یہ مسجد کے اندر اپنی مسجد اور اپنی قیادت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ہوشیار رہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا ہم دلیل کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں ہم اس طرح کے فتنوں کی سرکوبی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔